قرآن مجید کہتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، مگر امت کا ایک طبقہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، مگر امت مسلمہ کا ایک طبقہ کہتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے۔ قرآن مجید کہتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، مگر امت مسلمہ کا ایک طبقہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے نہ کہ نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ امت مسلمہ کا اکثر طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا اعتقاد رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ یقین نہ آتا تو قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنگ احد ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ جنگ احد میں مصعب بن عمیر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ لوگوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لڑنا چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے لڑائی جاری رکھی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم۔ محمد صرف ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء گزر چکے، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پچھلی طرف لوٹ جاؤ گے، واپس پلٹ جاؤ گے؟ لیکن جب حقیقی معنوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صحابہ کرام پریشان، غم و علم کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی تائید میں قرآن مجید کے بے شمار آیتیں نازل ہوئیں، وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہ مدینے کی گلیوں میں تلوار کو بے نیام کر کے کہنے لگے جو شخص یہ کہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور کو دیکھا، ان سے بات نہیں کی، سیدھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے من کان یعبد محمد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہے کان کھول کر سن لو، محمد اب وفات پا چکے ہیں۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اسے پتا چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ بہتر انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں، اور دنیا میں جو لوگ بس رہے ہیں یہ سب وفات پانے والے ہیں۔ تو ان نصوص سے، ان آیات کریمہ سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔